بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں پگڈنڈیاں بھی ہیں اور ہموار راستے بھی۔ کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے تو کبھی خزاں کا۔ کبھی انسان اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور کبھی عقل اس کے قدم روک لیتی ہے۔ کبھی قسمت مسکراتی ہے اور کبھی آزمائشیں اس کے ارادوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ ایسے نشیب و فراز میں اسلام انسان کو جو سب سے مضبوط اور روشن راستہ دکھاتا ہے وہ یہی ہے: من کو مار پر ہمت نہ ہار، یعنی اپنے نفس و خواہشات کو قابو میں رکھو مگر زندگی کی مشکلات کے سامنے جھکنا مت سیکھو۔ یہ جملہ بظاہر چند لفظوں کا مجموعہ ہے مگر اس میں ایک پورا تربیتی نظام، اخلاقی فلسفہ اور اسلامی روحانی حقیقت پوشیدہ ہے۔ نفس انسان کی اصل آزمائش۔ انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کا اپنا نفس ہے۔ قرآن میں نفس کی 3 قسموں کا ذکر موجود ہے: نفس امارہ جو برائی پر اکساتا ہے، نفس لوامہ جو غلطی پر ملامت کرتا ہے، نفس مطمئنہ جو ایمان، صبر اور اطاعت سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو وہی مسائل دے کر گراتا ہے جنہوں نے ماضی میں بڑے انسانوں کو بھی ڈگمگایا، جیسے غرور، شہوت، حسد، حرص، غیبت، کاہلی، لالچ، غصہ اور خواہشات کی بے لگامی۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے سب سے پہلے اپنے نفس کو سدھارتے ہیں۔ من کو مارنے کا حقیقی مفہوم۔ نفس کو مارنے سے مراد اپنے آپ کو جسمانی تکلیف دینا نہیں بلکہ دل اور عقل کو گناہوں، غلط خواہشات اور بے مقصد جذبات کی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ غلط خواہشات کی نفی۔ ہر خواہش پوری کرنا ترقی نہیں، بربادی کا آغاز ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگے مگر ایمان اسے روکتا ہے۔ صبر اور استقامت۔ زندگی کی تلخیوں کو برداشت کرنا بھی نفس پر کنٹرول ہے، کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ مشکل آئے تو فوراً چیخو پکار کرے مگر ایمان کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ غصے کو روکنا۔ غصہ وہ آگ ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے اور اسے تباہ کر دیتی ہے۔ نفس کو مارنے کا ایک اہم طریقہ غصے پر قابو ہے۔ لالچ کو ختم کرنا۔ لالچ انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ جو دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے وہی کامیاب ہے۔ ہمت نہ ہارنا مومن کی شان۔ اسلام نے کبھی مایوسی اور شکست کو پسند نہیں کیا۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ مشکلات تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں مگر ہمت وہی رکھتا ہے جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو۔ مومن کی ہمت کی علامتیں: تکلیف میں بھی اللہ سے شکایت نہ کرنا، مشکل آئے تو حل تلاش کرنا، مشکلات کو سیڑھی بنا کر بلندیاں چھونا، بار بار ناکامی پر بھی دوبارہ کوشش کرنا، دوسروں کو سہارا دینا، خود کو نہیں چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں جیتے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اصل طاقت نفس کی لگام تھامنے میں ہے، نہ کہ دوسروں پر زور جما کر دکھانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ ہمت کیسے رکھی جاتی ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھنی چاہیے۔
مکہ میں ظلم برداشت کیا مگر صبر کیا، طائف میں پتھر کھائے مگر معاف کر دیا، بدر، احد اور خندق جیسے امتحانات آئے مگر پیچھے قدم نہ ہٹایا، فتح مکہ پر دشمنوں کو معاف کر کے اخلاق کی معراج دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ جو اللہ کے لیے چل پڑے اللہ خود اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد سب سے بڑا جہاد۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف میدان جنگ کا نام ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے سینے کے اندر ہے۔ اس جہاد کے طریقے کیا ہیں؟ صبح کی نیند چھوڑ کر فجر پڑھنا، بھوک لگے تو بھی حرام سے بچنا، غصہ آئے تو خاموش رہنا، دولت آئے تو عاجزی اختیار کرنا، طاقت ملے تو ظلم نہ کرنا، دکھ ملے تو اللہ کو یاد کرنا، یہی اصل جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد ہے۔ جو مسلمان اپنے نفس کا غلام نہ بنے اور ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اللہ اسے ضرور عزت عطا کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے انعامات یہ ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے، عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، مشکلات خود راستہ بدل دیتی ہیں، اللہ اس کی تقدیر بہتر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو شخص اپنے نفس کو شکست دے لے دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ آخر میں پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی کامیابی دو باتوں میں پوشیدہ ہے، اپنے نفس کو مارنا یعنی خواہشات، برائیوں، گناہوں اور غصے سے لڑ کر اپنے دل کو پاک کرنا، ہمت نہ ہارنا یعنی حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہو جائیں مگر امید، بھروسہ اور کوشش کو نہ چھوڑنا۔ اسلامی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں کہ نفس پر قابو ایمان کی نشانی ہے اور ہمت قائم رکھنا تقوی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے، عمل صالح کی توفیق دینے اور ہر حال میں ہمت و استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔